شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پولیس کے شہداء قوم کا فخر ہیں اور ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کی مذمت کے لیے یوم استحصال کشمیر کل منایا جائے گا۔ آج دمبولا میں تیسرے اور آخری T20 میچ میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کی خواتین ٹیم کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ کراچی اور گوادر بندرگاہوں کے ذریعے تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار ایران کے وزیر صنعت، کانکنی اور تجارت محمد عطابک نے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کے ہمراہ اسلام آباد میں پاکستان ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کے 10ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران بالخصوص بردر ملک پاکستان کے ساتھ جامع تعاون کے فروغ کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے پر مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ مذاکرات جلد کامیابی سے مکمل ہو جائیں گے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ مشترکہ سرحدی منڈیوں کو فعال بنانا مقامی آبادی کے روزگار اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے نہایت اہم ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے عملی لائحہ عمل کو حتمی شکل دیے جانے کی ضرورت ہے جو پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جا سکے۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ پاکستان میں بیٹری انرجی سٹوریج سسٹمز کی مقامی سطح پر تیاری کے فروغ کے لیے جلد ایک پالیسی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سولر سٹوریج فلیکسیبلٹی کانفرنس 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے تیار کی جانے والی اس پالیسی کے تحت بیٹری سسٹمز کی مقامی پیداوار کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کا مقصد صرف درآمد شدہ نظام نصب کرنا نہیں بلکہ بیٹری انرجی سٹوریج سسٹمز کے ڈیزائن اور تکمیل میں مقامی مہارت پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں کو مقامی سطح پر بیٹری سسٹمز کی سروسنگ، مرمت اور تیاری کی صلاحیت کی حامل ہنرمند افرادی قوت تیار کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ سردار اویس لغاری نے کہا کہ پاکستان کا الیکٹریسٹی مکس اپنی پیداوار کا تقریباً 55% پہلے ہی صاف توانائی کے ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 2035 تک صاف توانائی کا حصہ 90% تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں ملک بھر میں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اجرا کے لیے یکساں نظام کی اصولی منظوری دی گئی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اب پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ نیشنل پولیس بیورو کے ذریعے جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا پہلے سے موجود پیچیدہ طریقہ کار اب آسان، تیز رفتار اور مکمل طور پر آن لائن بنا دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے بین الاقوامی ڈرائیونگ پرمٹ جاری کرنے کے لیے بھی یکساں نظام قائم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور بین الاقوامی ڈرائیونگ پرمٹ کے معیاری نظام سے بیرون ملک سفر کرنے والے شہریوں کو زیادہ آسانی ہوگی۔ محسن نقوی نے کہا کہ نیشنل پولیس بیورو کو ایک فعال اور متحرک ادارہ بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پولیس کے شہداء قوم کا فخر ہیں اور ملک میں امن قائم رکھنے اور جرائم کے خاتمے کے لیے ان کی عظیم قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت اور بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کی مذمت کے لیے یوم استحصال کشمیر کل منایا جائے گا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی۔ اس اقدام کو عالمی برادری، کشمیری عوام اور پاکستان نے مسترد کر دیا تھا۔ یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں شارع دستور پر ایک ریلی نکالی جائے گی جس میں وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں گے۔ اس موقع پر سائرن بجائے جائیں گے اور صبح 9 بجے 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی جائے گی۔ چاروں صوبوں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ریڈیو پاکستان کشمیری عوام کی قربانی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ آج دمبولا میں 3 T20 میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں پاکستان ویمنز ٹیم نے سری لنکا ویمنز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 113 رنز بنائے۔
جواب میں پاکستان نے مقررہ ہدف 18.2 اوورز میں 6 وکٹوں کو نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان ہاکی سیریز کا تیسرا میچ آج نصیر بندہ اسٹیڈیم اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5:15 شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور ترجمہ کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور facebook.com/radio Pakistan News Official پر آپ بلیٹنز کی براہ راست اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔